بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، آپ سب آئے بارش کے موسم میں، موسم بڑا زبردست ہے اور چلیں یہیں سے ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں کہ پچھلے دنوں میری ڈسکشن ہو رہی تھی ایک دوست سے، تو ہم بات کر رہے تھے کہ زندگی میں بندہ بہت کچھ کرنے کا سوچتا ہے۔ کچھ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں انجینئر بننا، کچھ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ڈاکٹر بننا، کچھ کہتے ہیں میں نے ورلڈ کو ٹریول کرنا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا پیسہ کمانا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ میں نے اس کنٹری میں ٹریول کرنا ہے۔ بہت سی خواہشات ہوتی ہیں انسان کی، لیکن بہت سے لوگ ڈیتھ بیڈ پہ ریگریٹ میں ہوتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کیا زندگی میں نے وہ نہیں کیا، میں اس کنٹری کو ٹریول نہیں کر سکا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا۔ تو ہماری ڈسکشن کا کرکس یہ تھا کہ زندگی شاید بڑی چھوٹی ہے، انسانی خواہشات کو اگر سامنے رکھا جائے اور زندگی کی طرف دیکھا جائے، اس ٹائم لمٹ کو دیکھا جائے تو زندگی بہت چھوٹی ہے، یعنی کہ 65 سال 70 سال 60 سال ایک ایوریج ایج ہے۔ اب اس میں ایک بندہ کہے کہ میں نے پوری دنیا ٹریول کرنی ہے، کوئی کہے میں نے سائیکل چلا کے ٹریول کرنی، کوئی کہے میں نے بائک چلا کے ٹریول کرنی ہے، تو اس کو ظاہر ہے کہ بہت سی ذمہ داریوں سے بری ہونا پڑے گا۔ ظاہر ہے ایک بندہ جب شادی شدہ ہو جاتا ہے تو اس پہ ذمہ داریاں ہیں، بچے ہو جاتے ہیں کل کو، پھر ورلڈ ٹریول کیا کرنا، انسان مری جاتے ہوئے بھی 10 بار سوچتا ہے کہ شادی ہو گئی اب۔ تو ہمارا کرکس یہ تھا ڈسکشن کا کہ یہی چیز اس طرح پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ انسان کی جو خواہشات ہیں وہ اس دنیا کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوئی ہیں۔ انسان کی جو ایک زندگی ہے، جو ایک لائف پیٹرن ہے، شاید ہم کسی اور پلینٹ کے لیے بنے ہیں، شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ڈسکشن اس طرح کی تھی، ویسے تو کنفرم ہم ایک اور پلینٹ کے لیے بنے، جنت کے لیے بنے، لیکن ڈسکشن ہم اسی طرف لے جا رہے تھے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہاں پہ سب کچھ نہیں کیا جا سکتا، تمہاری لاکھ خواہشات ہیں، کیسے پورے کرو گے؟ کوئی نہ کوئی چیز کے لیے تمہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ بڑے بڑے محل بنانے ہیں، اس کے لیے ظاہر ہے کہ دولت اگر کمانی ہے تو ہو سکتا ہے فیملی لائف کمپرومائز کرنی پڑے، دنیا کو ٹریول کرنا ہے، اپنی ذمہ داریاں کمپرومائز کرنی پڑیں گی، بہت کچھ ہے، ڈفرینٹ طرح کے جابز کرنے ہیں، پیشوں میں جانا ہے، اس کو ٹیسٹ کرنا ہے، ڈفرینٹ طرح کی چیزوں کو، ہر فوڈ کھانا ہے دنیا۔ کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے ہر کلچر کا فوڈ کھانا ہے، دنیا کی ہر چیز میں نے ٹیسٹ کرنی ہے۔ خواہشات پھر ظاہر ختم نہیں ہوتی ہیں۔ تو میں ڈسکشن ہم یہیں پر لا رہے تھے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو خواہشات ہیں اور یہ جو امورٹیلٹی کا کنسیپٹ ہے جو ہیومن بینگ اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کبھی نہیں کرے گا کیونکہ موت سب کو آنی ہے۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ ڈیجیٹل امورٹیلٹی تو اب پاسبلٹی بن گئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ سوچیں، آپ کی عمر کتنی ہوگی ابھی؟ 16 17 سال، 15 سال، تو آپ سوچیں کہ آپ ابھی اپنے گریٹ 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 گرینڈ چلڈرن کے لیے ایک میسیج ریکارڈ کر دیں کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں، آج تمہارا گریٹ 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 گرینڈ فادر، اور یہ ویڈیو 200 سال بعد چلے گی یوٹیوب پہ۔ یہ پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل ہے نا۔ آپ یو ایس بی میں رکھ دیں، یو ایس بی رکھ کے کہیں سیف میں رکھ دیں، اپنی اولاد کو وصیت کر کے جائیں کہ یہ دکھانی ہے تم نے میرے جانے کے بعد، ٹھیک ہے، پھر وہ وصیت آگے کر کے جائیں یہ تم نے دکھانی ہے۔ تو سوچیں کہ انسان نے اتنی ترقی تو کر لی ہے کہ میرے جو گریٹ 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 گرینڈ چلڈرن ہوں گے، اگر تب تک دنیا قائم ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے گریٹ گریٹ گرینڈ چلڈرن آپ کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ڈیجیٹل امورٹیلٹی تو ہے، آپ کوئی بھی میسیج دے کر جا سکتے ہیں، دنیا کو ریکارڈ ہو جائے گا، یوٹیوب پہ چڑھ جائے گا۔ اب دیکھیں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی ویڈیوز، وہ تو فوت ہو گئے لیکن ان کی ویڈیوز، ان کی آواز، ان کی ہر چیز ابھی تک ہم سن سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے امورٹیلٹی، اس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل امورٹیلٹی، فزیکل امورٹیلٹی نہیں ہے، لیکن فزیکل امورٹیلٹی صرف جنت میں ہے۔ تو بجائے کہ یہ ریگریٹ کرنے کے کہ ہم نے فلانی خواہش پوری نہیں کی، یہاں پہ ہم نے فلانی خواہش پوری نہیں کی، کاش ایسے ہوتا تو ایسے ہوتا، میں یہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا، انہی ریگریٹس سے بچانے کے لیے اور اسی چیز کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت بنائی، اور لیکن اس سے پہلے ہمیں یہاں بھیجا کہ نہیں، تم لوگ نے ایک مشن لیا ہے، تم نے پروو کرنا ہے کہ جنت میں کون جائے گا۔ تو یہ ایک بڑا زبردست کانسیپٹ تھا ڈسکشن میں۔ آج بھی جیسے بارش ہو رہی تھی، میرا بڑا دل کر رہا تھا ٹریول کرنے کا، لیکن ذمہ داریاں ہوتی ہیں انسان کی، تو سوچیں جنت میں کیسا موسم ہوگا،
جنت میں کتنی نعمتیں ہوں گی, کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. جنت میں اللہ کہتے ہیں کہ جو انسان چاہے گا وہ اسے ملے گا. یعنی آپ اگر یہ وش بھی کریں گے نا کہ اللہ میرے لیے یہ پرپس کریٹ کر دے جنت میں, تو وہ کریٹ ہو جائے گا, کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان کہے گا وہ جنت میں اس کو ملے گا. اللہ نے ایک فزیکل ڈسکرپشن تو بتائی ہے جنت کی. ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اپنی امت کو جا کے بتانا کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ مسک کی ہے اور اس کی جو برکس ہیں وہ گولڈ اور سلور کی ہیں. تو یہ ایک ڈسکرپشن ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے, اور بھی قرآن میں ڈسکرپشن جنت کی بہت ملتی ہے. لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو ہم چاہیں گے وہ اللہ وہاں پہ ہمارے لیے کریٹ کر دے گا. جو ہم کھانا کھانا چاہیں گے, جو ہم پرپس کرنا چاہیں گے وہاں پہ. اب یہ سوال بھی کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہم کریں گے کیا, مطلب جب ٹائم ہی نہیں ہے, امورٹیلٹی ہی مورٹیلٹی ہے. تو یہ سوال ابھی انویلڈ ہے کیونکہ فی الحال ہم ٹائم کی باؤنڈری میں لمیٹڈ ہیں, اس لیے ہمارے ذہن میں سوال آ رہا ہے. جب ہم اسپیس ٹائم میٹر سے ہی نکل جائیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسی خاص جگہ لے جائے گا, وہاں یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوگا کہ ہم کیا کریں, کیونکہ ایج بھی وہاں نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ انسان ایک ہی ایج میں رہے گا. انسان جو ہے اس کو ایون واش روم جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یہ بھی حدیث میں آتا ہے. پسینہ آئے گا اسی سے جو ہے وہ سب معاملہ ہو جائے گا. سو دیٹ از آور ٹارگیٹ. جنت ہمارا ٹارگیٹ ہے کیونکہ وہاں امورٹیلٹی ہے. اور ورلڈ, چونکہ ہمارے ورلڈ کے بارے میں کنسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے ہیں, اس وجہ سے ہمارے سوالات بہت ہوتے ہیں. دیکھیں بہت سے لوگ دنیا کو اصل زندگی سمجھ بیٹھے ہیں, اس لیے ان کے سوالات بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں. ان کا کنسیپٹ ہی نہیں ٹھیک دنیا کے بارے میں. وہی کنسیپٹ ہے جو میڈیا نے دے دیا, وہی کنسیپٹ ہے جو ادھر ادھر سے سن لیا ہے کہ بس ٹھیک ہے زندگی یہی ہے اور اسی زندگی میں ہم نے سب کچھ کرنا ہے. ابھی ریسنٹلی مجھے ایک سوال آیا, سوال تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلم نان مسلم کیوں بنائے, سب کو مسلمان کیوں نہیں بنا دیا. کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ نے سوال کیا. تو اب یہ کیسا سوال ہے اگر آپ اس پہ سوچیں کہ پہلی بات ہمیں ورلڈ کے پرپس کا, ورلڈ کا مقصد ہی کلیئر نہیں ہے, ورلڈ کا پرپس ہی کلیئر نہیں ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو ہی مسلمان بنا دے, سب کو اپنے آگے سبمٹ کرنے والا بنا دے, تو پھر ایک امتحان گاہ اور ایک ایگزامینیشن سینٹر کی نیڈ ختم ہے. پھر تو ڈائریکٹ جنت میں جانا چاہیے تھا نا. اگر ہر ایک کو اللہ نے اپنا تابع دار ہی بنانا ہے, اللہ نے سبمٹ کرنے والا بنانا ہے, اس کا مطلب دنیا ہی جنت بن گئی. پھر نہ کوئی کرمنل ہوگا کیونکہ سب اللہ کو سبمٹ کرتے ہیں, نہ کرپشن ہوگی, نہ کوئی میرے پاس چانس ہوگا دعویٰ کرنے کا, نہ آپ کے پاس چانس ہوگا دعویٰ کرنے کا. ہر چیز اللہ تعالیٰ خود کر لے گا. تو سوال یہی تھا کہ برائی کیوں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کیوں نہیں روکتا برائی کو. تو میں نے کہا کہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خود ہی اس طرح سے ڈائریکٹلی انوالو ہو کے روک لیں گے, حالانکہ ان ہز ڈیوائن وزڈم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کنٹرول کر رہا ہے ہر چیز کو, ایٹم کو بھی, پتے پتے کو اللہ ہی کنٹرول کر رہا ہے. ہیومن بینگز بھی جو ایک دوسرے کے لیے کچھ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے, ہو سب اللہ کی مرضی سے ہی رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اگر ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹلی ہی کرنی تھی تو پھر دنیا بنانے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے, پھر ٹیسٹ اور ٹرائل کی فلسفی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ہمیں یہاں اللہ نے ایک ٹیسٹ اور ٹرائل کے لیے بھیجا تاکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہ دیکھ سکے تم میں سے اچھا احسن عمل کرنے والا کون ہے. اب ایک بندہ کہے کہ نہیں سارے مسلمان ہونے چاہیے, تفریق کیوں ہے, تفریق کس نے کر دی. پہلے تو بات یہ ہے تفریق کی کس نے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو, کسی کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, کسی کو سکھ گھرانے میں, کسی کو ہندو گھرانے میں. یہ اللہ کے ڈیوائن وزڈم میں اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ اللہ نے کس کی ڈسٹریبیوشن کہاں کرنی ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جو نان مسلم ہے اس کو کتنا ایج ہے. الحمدللہ میں ایک ہندو بھائی سے بات کر رہا تھا, اس نے مجھ سے سیم سوال پوچھا کہ مسلمان جو پیدا ہوئے ہیں مسلمان گھرانے میں ان کو تو زیادہ ایج ہے کیونکہ ان کو تو دین پہنچ گیا, تو پھر ہمارا کیا قصور ہے. میں نے کہا نہیں, دیکھو ایسے بھی صحابہ کی مثال ملتی ہے کہ جنہوں نے عمر کے آخری حصے میں اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی کہ آپ کے پچھلے تمام جو اعمال تھے ان سے آپ کی کویسچننگ نہیں ہوگی. تو زیادہ ایج پہ تو وہ ہیں, زیادہ بونس تو ان کو ملا. ہمیں تو بچپن سے سوال ہوگا, ہمارا تو جوانی کا بھی سوال ہوگا. ایک نان مسلم جو بڑھاپے میں ہدایت پا جاتا ہے یا جوانی میں ہدایت پا جاتا ہے, اس کے پچھلے اعمال تو اریز کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, سنز اریز کر دیتا ہے اور وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ اللہ نے کس کو کہاں پیدا کرنا ہے, اس کو ہدایت کیسے دینی ہے. یہ اللہ تعالیٰ پہ آپ چھوڑ دیں, آپ اپنا سلیبس پورا کریں جو ٹاسک آپ کو دے کر بھیجا گیا.
وہ ٹاسک یہ کہ آپ ایک دائی بنیں, اپنی فیملی کو سب سے پہلے جو ہے حق پر لے کر آئیں, ان ویلیوز پر لے کر آئیں, گڈنس پھیلائیں وغیرہ وغیرہ. تو جہاں تک بات ہے تفریق کی, اب اللہ نے جو نیچرل تفریق کی وہ تو چلیں ایک انڈرسٹینڈیبل بات ہے, ڈیوائن وزڈم میں کوئی ہندو ہے کوئی مسلمان ہے, لیکن باقی کی تفریق ہیومینٹی کی کریٹڈ ہے, وہ اللہ کی کریٹڈ نہیں ہے. دیکھیں یہ باؤنڈریز کس نے کریٹ کی ہیں؟ اللہ نے تو تمام ہیومن بینگز کو ارتھ پر بھیجا اور کہا کہ اکٹھے مل جل کے رہو. بنی اسرائیل کو جو 10 گریٹ کمانڈمنٹس نے کہا فساد نہ مچاؤ, ایک دوسرے کو قتل نہ کرو, ایک دوسرے کو ایکسپلائٹ نہ کرو, ریسورسز پہ قابض نہ ہو, ریسورسز ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ جسٹ ڈسٹریبیوشن کرو. جیسے بنی اسرائیل کے لیے 12 کنویں جو ہے متعین فرمائے, 12 جو ان کے قبیلے تھے, اور کہا کہ ہر قبیلہ اپنے ہی کنویں سے پانی پیے تاکہ کوئی لڑائی جھگڑا کوئی فتنہ نہ پھیلے. لیکن یہ انسانوں نے ہی ساری تفریق کی ہے. باؤنڈریز کس نے بنائیں؟ آپ کلونیلزم کی ہسٹری پڑھ لیں. افریقہ کی ریسورسز پہ قابض کون ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو وہاں منرلز بھی رکھے, آئل بھی رکھا, وہاں پہ ریورز بھی ہیں, وہاں پہ سب کچھ ہے. پاکستان میں ہر ریسورس ہے. دنیا کی باقی کنٹریز میں دیکھ لیں, کوئی کنٹری بائی برتھ غریب نہیں ہے, غربت کہیں نہیں ہے. اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں ہر جگہ اللہ نے کچھ نہ کچھ رکھا ہے, اور پھر حکم دیا کہ مل جل کے رہو, ریسورسز کو آپس میں بانٹو. لیکن یہ ہیومن بینگز نے ہی سرحدیں قائم کی, ہیومن بینگز نے ہی باؤنڈریز بنائی. کلونیل جب بھی لوگ آئے انہوں نے آ کر ان ریسورسز پہ قبضہ کیا, ان لوگوں کو انسلیو کرنے کی کوشش کی وغیرہ وغیرہ. ہسٹری تو ہمیں یہ بتاتی ہے. امریکنز نے ریڈ انڈینز کے ساتھ جو کیا وہ ہسٹری اس کی گواہ ہے. بلیک کے ساتھ جو انہوں نے کیا, ریسزم جو دکھائی, ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائڈ موومنٹ کتنے عرصے تک چلی, جو کہ نیلسن منڈیلا ون آف دا گریٹ لیڈرز آف دا ورلڈ, انہوں نے کافی عرصہ ریسزم پہ فائٹ کیا. میلکم ایکس آیا, اس نے کافی فائٹ کیا. تو جو بندہ تاریخ پر ایک نظر دوڑائے گا اس کو ایزیلی پتہ لگ جائے گا کہ یہ تفریق اور فرقہ واریت اور یہ بلڈ شیڈ اور ایکسپلائٹیشن اور ظلم یہ ریلیجن کی پیداوار نہیں ہے. کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں روک رہا, اللہ تعالیٰ کیوں اجازت دے رہا ہے اس ساری چیز کی. بات اصل میں یہ ہے کہ پھر آسن عمل کرنے والے کا پتہ کیسے لگے گا؟ اگر دنیا میں یہ چیلنجز نہیں ہوں گے, دنیا میں اگر آپ کے سامنے ٹاسک نہیں ہوں گے, آپ کو ظلم نہیں نظر آ رہا ہوگا, آپ کیسے وائس ریز کریں گے, آپ کیسے اپنا ہاتھ ریز کریں گے, کیسے اپنے علم کو یوز کریں گے, کیسے اپنے ٹیلنٹ کو یوز کریں گے؟ تو آن ون ہینڈ جو سفرنگ ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار بھی انسان ہی ہے. اگر آپ ہسٹری پہ ایک نظر دوڑائیں, ہر چیز انسان نے ہی, تفریق بازی بھی انسان نے کی, ریسزم بھی انسان لے کر آیا, کلائمیٹ چینج جو ہو رہا ہے, گلوبل وارمنگ, وہ بھی انسان کی وجہ سے ہے. انسان اپنی لالچ میں جس طرح سے ترقی کرتا جا رہا ہے, ان چیکڈ ڈیفارسٹیشن کر رہا ہے, جس کی وجہ سے بہت سے ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں. پھر باؤنڈریز بنانا, لوگوں کو تفریق بازی کرنا, یہ گورا ہے یہ کالا ہے, ریسزم شو کرنا, یہ سب انسان کی پیداوار ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ کچھ بھی نہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ اب اس سفرنگ کو روکے گا بھی کون؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ہم میں سے کون ایکشن لیتا ہے. یس اللہ از دیر, اللہ قوموں کو پنش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ریٹریبیوشن لیتا ہے. یہ بالکل قرآن سے ثابت ہے. اللہ نے قوموں کو تباہ کیا جب وہ ایک حد پار کر جاتے ہیں. اللہ میسنجرز بھیجتا ہے, نبی بھیجتا ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے اس قوم کا. اب ہمارے بھی اگر قوم کو آپ دیکھیں, پاکستان اور دنیا کے دیگر جو ممالک ہیں, تو اگر ضروری نہیں کہ وہ والا عذاب نہیں آ رہا جو پچھلی قوموں پہ ڈائریکٹ آ جاتا تھا, پتھروں کی بارش, یا آپ کو لاوا پھٹ جاتا تھا, یا اینجل جبرائیل آتے تھے اپنا پر جو ہے وہ کرتے تھے اور وائپ آؤٹ ہو جاتی تھی بستی, اگر وہ نہیں آ رہا تو سائیکلوجیکل عذاب تو ہے, سوشل عذاب تو ہے, کتنے مسائل تو ہیں. ہمارا سوشل فیبرک ڈیٹیریوریٹ ہو رہا ہے, بے سکونی آ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں کس طرح اشارہ کرتی ہیں؟ سارا جو میں نے کرکس آپ لوگوں کو بتایا نا, یہ اس سوال کے جواب میں تھا کہ اللہ نے کسی کو مسلم بنایا, کسی کو نان مسلم بنایا, پھر سفرنگ کیوں ہے اس دنیا میں. تو اس سے پہلے آپ اللہ کو کویسچن کرو نعوذ باللہ سفرنگ پہ, آپ کو ہیومینٹی کو اور اپنے آپ کو کویسچن کرنا چاہیے کہ واٹ ایم آئی ڈوئنگ ٹو ریموو دا سفرنگ. میں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے اللہ نے عقل دی, سمجھ دی, ٹیلنٹ دیا, میرا ٹائم کہاں جاتا ہے؟ میرا ٹائم کس ریسرچ میں جاتا ہے؟ ریسرچ میں جاتا بھی ہے کہ نہیں جاتا؟ اگر یقین کریں میرا ٹائم 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے سونے میں چلا جاتا ہے اور 8 گھنٹے انٹرٹینمنٹ میں چلا جاتا ہے, تو اس سے اچھا میں مر جاؤں. مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اگر 12 گھنٹے میں سوتا ہوں اور 8 گھنٹے میں انٹرٹینمنٹ کرتا ہوں, نیٹ فلکس پہ بیٹھ کے کوئی گیمیں کھیلتا ہوں, تو اس سے اچھا میں مر جاؤں.
یہ پھر میرے لیے موت اچھی ہے اس سے، کیونکہ یہ پھر زندگی نہیں ہے، یہ ایک انسان مر گیا اس کا مطلب ہے، اس نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں کہ وہ 20 گھنٹے دن کے ایسے جو ہے وہ ٹائم سرو کر رہا ہے، اسپیشلی جب کہ وہ خیر امہ ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ ہم نے تمہیں بہترین قوم بنا کر بھیجا ہے، بہترین قوم، لیڈر بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ تم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان لے کر آتے ہو۔ یہ تین چیزیں اس وقت امت مسلمہ سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، امر بالمعروف بھی، نہی عن المنکر بھی نہیں کر رہے، اور تؤمنون باللہ، اللہ پہ ہمارا کتنا ایمان ہے وہ ہمیں بہتر پتہ ہے، ہمارا ایمان دوسری چیزوں پہ زیادہ ہے۔ تو اس وجہ سے ورلڈ میں کیوس ہے، سفرنگ ہے، اور اس کا سلوشن ریلیجن ہی ہے، اور یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ وائی ریلیجن، ریلیجن کی نیڈ کیا ہے، کیا ریلیجن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ لاسٹ ٹاک میں نے بات کی تھی ورلڈ وداؤٹ گاڈ، کہ لیٹس امیجن کہ اللہ کے بغیر زندگی کیسی ہے، اور میں نے 4 اس میں آپ کو چیزیں بتائی تھی جو بہت بھیانک اور ہولناک شکل میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ اللہ کے بغیر ہوپلیس ہے زندگی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم دیزم کے تو قائل ہیں نہیں، میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں دیزم کا بھی بتایا تھا، دیسٹ وہ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ ہے، گاڈ ہے، لیکن وہی پر ان کا ایمان نہیں ہوتا، وہ ریزننگ پہ اور نیچرل فینومینا پہ زیادہ بیلیف رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی عقل، انسان کی ریزننگ یہ کافی ہے چیزیں ڈیسائیڈ کرنے کے لیے۔ لیکن ہم وہ اسپیشل لوگ ہیں مسلمان جن کا یہ کلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، وہی ہے 7ویں آسمان کے اوپر سے لوح محفوظ سے نازل ہوئی، اور فلی پروٹیکٹڈ ہے، ان ٹچڈ ہے، ان ہارمڈ ہے، ایک زیر زبر بھی ادھر ادھر نہیں ہوا ہے، اس کا احکامات بالکل ویسے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہم اسپیشل لوگ ہیں، ہمیں یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی کہ جب ہم اپنے ریلیجن کو ایزی لیں، یا ہم اپنے آپ کو ایزی لیں، یا ہم یہ سمجھیں کہ ہم تو عام سے لوگ ہیں، ہمارے ہونے سے کیا ہو جائے گا۔ اصل میں ہمارے ہونے سے ہی ہوپ ہے، مسلمان چلتی پھرتی نعمت ہے دنیا میں، مسلمان ہوپ ہے کائنات کے لیے، اس دنیا کے لیے، ورلڈ کے لیے۔ اگر مسلمان ہی ڈپریس ہو رہا ہے، مسلمان ہی ہوپلیس ہو رہا ہے، اگر مسلمان ہی ٹائم ضائع کر رہا ہے، تو پھر سچویشن بہت خراب ہے، اس کا مطلب کہ بہت بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اور اس بگاڑ کو انشاءاللہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ تو لیٹس ٹاک اباؤٹ ریلیجن کی کیا ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ نہیں یار ریلیجن کیا سکھاتا ہے، کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ریلیجن نے تو بس لڑائیاں ہی کروائیں اور کیا کیا۔ میں آپ کو کچھ اعتراضات انشاءاللہ دکھاتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ریلیجن نہیں ہونا چاہیے، ریلیجن کے بغیر گزارا ہو جائے گا، ان کے کیا اعتراضات ہیں انشاءاللہ میں بتاتا ہوں۔ چلیں سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں، دنیا کے ایک اوور ویو لیتے ہیں، دنیا کی کتنی پاپولیشن ہے کرنٹلی۔ یہ بات میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ریلیجن کی جب ہم بات کریں گے نا، تو ریلیجن کا مطلب ہے تمام ہیومینٹی کے لیے سلوشن۔ اوکے، دنیا کی کتنی کرنٹلی پاپولیشن ہے؟ 7.9 بلین 7.9 بلین، کریکٹ، 7 بلین پرانا ایک سٹیٹ ہے، 7.9 بلین تقریباً 8 بلین، بلین کتنا ہوتا ہے؟ 100 کروڑ، ایسے ہی نا، 100 کروڑ ہوتا ہے، تو تقریباً 800 کروڑ اس وقت دنیا کی آبادی، اور مسلمان کتنا ہے اس میں سے؟ 1.7 بلین تقریباً، یعنی ایک بائی دا وے بلین 100 کروڑ ہوتا ہے کہ 1000 کروڑ؟ پکی بات ہے 100 کروڑ ہوتا ہے تقریباً، یعنی 170 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں، 170 کروڑ، جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، بلکہ اب تو 200 کروڑ کو ٹچ ہونے والا ہے۔ لینگویجز کتنی ہیں دنیا میں؟ کتنی لینگویجز بولی جاتی ہیں تقریباً؟ بولیاں کتنی بولی جاتی ہیں؟ اینی آئیڈیا، اینی رف نمبر؟ 36,000 میری ریسرچ کے مطابق تقریباً 6500 کامن لینگویجز ہیں، باقی ہو سکتا ہے کہ آپ کا والا اسٹیٹ بھی ہو۔ 6500 لینگویجز ہیں جو کہ جانی جاتی ہیں۔ انڈیجنس پیپل کتنے ہیں؟ انڈیجنس کا مطلب ہوتا ہے کلچرلی ڈسٹنکٹ ایتھنک گروپس، ایسے گروپس جن کا اپنا ایک کلچر ہے، وہ کتنے ہیں دنیا میں؟ جیسے مسلمانوں میں بھی ڈفرینٹ ایتھنک گروپس ہیں، سندھیوں کا اپنا کلچر ہے، پنجابیوں کا اپنا کلچر ہے، ٹھیک ہے نا، کلچر کے خلاف نہیں ہے، اسلام کلچر کو ڈسٹروائے نہیں کرنے آیا، کلچر کو ریفارم کرنے آیا، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔
تو کلچر کو اسلام اکنالج کرتا ہے. جیسے انصار اور مہاجرین کا ڈفرینٹ کلچر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں کچھ باتیں کی صحابہ کو, کچھ مہاجرین کے ایٹریبیوٹس بتائے. اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے. تو انڈیجنس قبیلے کتنے ہیں دنیا میں, ایتھنک گروپس جن کا کلچر ڈفرینٹ ہے؟ 370 ملین, 370 ملین انڈیجنس گروپس ہیں جن کے ڈسٹنکٹ کلچر ہیں. اوکے, یہ ساری باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, آئی ول کم ٹو دا پوائنٹ. کنٹریز کتنی ہیں دنیا میں؟ یہ تو آسان سوال ہے. کتنی کنٹریز ہیں اس وقت دنیا میں؟ 210, یس 208, 210, لیکن جو ایکنالجڈ یو این کا اسٹیٹ ہے اس کے مطابق 195 جو ہے وہ کنٹریز ہیں جو ایکنالجڈ کنٹریز ہیں. تو یہ سارے اسٹیٹسٹکس 7.9 بلین پاپولیشن, 6500 لینگویجز, 370 ملین انڈیجنس پیپل ہیں, 195 کنٹریز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے اب تک اس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ ایک ایسا سسٹم جو سب کو یونائٹ کر دے, جو ہر کلچر پہ اپلائی ہو, اس پر ابھی تک لڑائی ہو رہی کہ وہ سسٹم کون سا ہے. تھوڑا سا اگر ہم نظر دوڑائیں, کتنے سسٹمز ہیں, چلے میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. میجر ورلڈ سسٹمز کیا کیا ہیں؟ پولیٹیکل سسٹمز کی اگر بات کریں, مونارکی جو کہ شروع سے چلی آ رہی مونارکی, اتھارٹیرین اینڈ ٹوٹیلیٹیرین ریجائم, یہ ایک ورڈ ہے. اتھارٹیرین ریجائم ہوتی ہے, ٹوٹیلیٹیرین ریجائم ہوتی ہے. ڈیموکریسی, یہ گریکس کی پیداوار ہے, ٹھیک ہے نا, ڈیموکریسی. کیپٹلزم, یہ اکنامک سسٹم ہے. سوشلزم اکنامک سسٹم ہے. کمیونزم ایک پولیٹیکل فلاسفی بھی ہے, اکنامک فلاسفی بھی ہے. اور لبرٹیرینزم. یہ سارے جو سسٹمز ہیں ان کی آپس میں لڑائی ہے اگر آپ غور کریں. امریکہ ورسز رشیا کولڈ وار کیا ہے؟ سسٹم کی وار ہے, ٹھیک ہے نا. کیپٹلزم ورسز کمیونزم کی وار ہے جو کہ بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے. پھر مونارکی, کچھ لوگ مونارکی کے قائل ہیں, کچھ لوگ نئی ڈکٹیٹرشپ کے قائل ہیں, کچھ لوگ ڈیموکریسی کے قائل ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں سوشلزم سارے مسئلوں کا حل ہے. تو یہ لڑائی تو کب سے چلی آ رہی ہے, یونائٹ تو ہوئی نہیں ہیومینٹی. یعنی آپ کیسے یہ سوچ رہے ہیں, کمرے میں بیٹھ کے ایک بندہ بڑا کیئرلیسلی کہہ دیتا ہے کہ نہیں جی نہیں, ریلیجن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہی بندہ, اس سے اگر سوال کیا جائے کہ کتنی ایتھنک کمیونٹیز ہیں دنیا میں اور کتنی لینگویجز بولی جاتی ہیں اور کیا کیا مسائل چل رہے ہیں, کوئی 5 سوشل ایشوز بتا دو دنیا میں جو اس وقت چل رہے ہیں, تو اس کو آنسر نہیں آتا. تو کیسے ایک بندہ کمرے میں بیٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ نہیں دین کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے مسئلوں کا حل جو ابھی میں ڈسکس کروں گا, پلس ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو وحی اتری ہے, آپ دیکھیں گے, آپ اپریشیٹ کریں گے کہ اسلام ایز اے ریلیجن مطلب کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا سلوشن رب العالمین نے بھیج دیا. جو ایک یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا 370 ملین انڈیجنس کمیونٹیز, ان میں سے ایک کمیونٹی پہ ریلیجن اپلائی ہوتا ہے. پاکی ناپاکی کے کنسیپٹ سے لے کر نفس کی پاکی ناپاکی, پھر ظاہر ہے کہ روح کی خوراک, پھر ظاہر ہے کہ ڈے اینڈ نائٹ کیسے آپ کو گزارنا چاہیے, خوراک حلال کون سی ہے, حرام کون سی ہے, شراب حرام ہے, سور کا گوشت حرام ہے, جوا حرام ہے, لڑائی جھگڑا گھریلو مسائل کیسے سولو کرنے ہیں, پورا لا سسٹم دے دیا, شادیاں کیسے کرنی ہیں, مہر کیا ہوتا ہے, طلاق کے کیا مسائل ہیں, خلا کیسے لی جاتی ہے, جج کی کیا ذمہ داری ہے, ایک کیلف کی, خلیفہ ایک لیڈر کو کیا کرنا چاہیے, نمازوں کا کانسیپٹ. مطلب کیسے آپ کیئرلیس سینٹینس کہہ دیتے ہیں کہ ریلیجن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب وہ بندہ جو یہ سینٹینس کہہ رہا ہے اس نے کبھی اسلام کا مطالعہ ہی نہیں کیا, سیدھی سی بات. یا تو اس نے کوئی چائنیز ریلیجن کا مطالعہ کیا, یا ہندوازم کو اس نے پڑھ لیا ہوگا, یا اس نے وہ کسی سو کالڈ اسمارٹ بندے کی جو ہے وہ بات سن لی ہوگی. میں آپ کو ریلیجن کے بارے میں اعتراض بتاتا ہوں. دیکھیں, ایک اعتراض تو یہ آتا ہے جی, یو ڈونٹ نیڈ ریلیجن ٹو ہیو مورلس. کہتے ہیں کہ آپ کو مورلس کے لیے ریلیجن کی کیا ضرورت ہے. اف یو کانٹ ڈیٹرمن رائٹ فرام رانگ یو لیک ایمپتھی ناٹ ریلیجن. کہتا ہے, یہ فلاسفر ہے کوئی, کہتا ہے کہ اگر آپ رائٹ سے رانگ ڈیٹرمن نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب آپ ریلیجن, آپ جو ہے وہ ایمپتھی لیک کرتے ہیں, ریلیجن لیک نہیں کرتے. تو پوائنٹ اس کا یہ کہ ریلیجن کی کیا ضرورت ہے, انسان خود مورل ویلیوز کو ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ رائٹ کیا ہے, رانگ کیا ہے. چلو یہاں تک تو مان لیتے ہیں کہ انسان میں اللہ نے ایک وہ چپ لگائی ہوئی ہے, میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی, ڈیوائن چپ جسے میں کہوں گا, کہ انسان کے اندر نفس اللوامہ ہے کہ گڈنس اور ایول کو وہ پہچان لیتا ہے. اللہ نے خود یہ بتا دیا نفس اللوامہ کیا ہوتا ہے. لیکن کیا ریلیجن کا پرپس صرف مورلز ڈیفائن کرنا ہے؟ اس بندے کی سوچ دیکھیں نا, جس فلاسفر نے یہ بات کی ہے, اس کا مطلب اس نے ریلیجن پڑھا کتنا ہے,
اس کا مطلب کہ ریلیجن کے بارے میں اس کا کنسیپٹ کیا ہے؟ اس کا کنسیپٹ ریلیجن کے بارے میں صرف یہ ہے کہ ریلیجن یہی بتانے ہے کہ بی گڈ اینڈ ڈو گڈ اینڈ دیٹس اٹ. تو یہ ریلیجن کا پرپز نہیں ہے. یہ کرسچینٹی کا تو شاید ہو سکتا ہے کنسیپٹ کہ ڈو گڈ بی گڈ, ڈو گڈ بی گڈ, لو ایوری ون, لو دائی نیبر, لو یور سیلف, لو دا لارڈ. یہ ان کی باتیں تو ہو سکتی ہیں, لیکن اسلام یہ نہیں ہے. یہ اسلام میں ایک بیسک ترین کنسیپٹ ہے. اچھا انسان ہونا یہ اسلام میں مطلب نرسری کلاس کا KG لیول سے بھی نیچے کی چیز ہے, اچھا انسان ہونا. اسلام ٹاکس اباؤٹ گلوبل ایشوز, ورلڈ پرابلمس. انہیریٹنس کہاں سے لے کر آؤ گے؟ انہیریٹنس کا فارمولا سارے ججوں کو, لائرز کو بٹھا دو, نکالیں انہیریٹنس کا کیا فارمولا ہے جو دنیا کی تمام کمیونٹیز پہ لاگو ہوتا ہے. کون لے کر آئے گا؟ لڑائی ہو جائے گی, نہیں عورت کو اتنا کیوں مل رہا ہے, مرد کو اتنا کیوں مل رہا ہے, مرد کھڑے ہو جائیں گے ہمیں اتنا دو, عورت کہے گی نہیں مجھے اتنا دو. صرف انہیریٹنس کی ابھی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں حلال اور حرام کی بات کرنے لگ جائیں. کون ڈیسائیڈ کرے گا کون سا جانور حلال ہے, کون سا جانور حرام ہے؟ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سی خوراک اچھی ہے انسان کے لیے, کون سی خوراک انہیلدی ہے؟ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ انسان اصل میں ہے کیا, انسان کی سائیکی کیا ہے, انسان کی روح کیا ہے, انسان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے, روٹین کیسی ہونی چاہیے؟ اس کا مطلب اس بندے نے ریلیجن کو چھوٹا سا تصور کیا کہ ریلیجن کا مطلب ہے کہ بس ڈو گڈ اینڈ بی گڈ, دیٹس اٹ. پھر ایک اور اعتراض آتا ہے جی ریلیجن پہ. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, یہ اعتراضات آپ کو سننے کو ملیں گے کبھی نہ کبھی جب آپ یونیورسٹیز میں جائیں گے. آج کل سوڈو ایتھیسٹ ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہیں. پیپل ڈونٹ نیڈ ریلیجن, ریلیجن نیڈ پیپل. یہ ڈان فری مین بہت بڑا ایتھیسٹ, وہ کہتا ہے جی کہ لوگوں کو مذہب کی ضرورت نہیں ہے, مذہب کو لوگوں کی ضرورت ہے. دے آر جسٹ کارپوریشنس. کہتا ہے مذہب ایک کارپوریشن کی طرح ہے, اینڈ دے نیڈ یور منی ٹو تھرائیو. اور مذہب کو تمہارا پیسہ چاہیے تھرائیو کرنے کے لیے. ریلیجن ڈزنٹ میک یو اے بیٹر پرسن. کہتا ہے کہ مذہب تمہیں بہتر انسان نہیں بناتا, انٹیلیجنس اینڈ کائنڈنس ڈز. انٹیلیجنس اور کائنڈنس تمہیں بہتر انسان بناتی ہے. ریلیجن ڈزنٹ فیڈ دا پور. کہہ رہا ہے کہ مذہب غریبوں کو نہیں کھانا کھلاتا. گڈ پیپل ود بگ ہارٹس ڈو دیٹ. اچھے انسان جن کے بڑے دل ہیں وہ یہ کرتے ہیں. جسٹ ریممبر دیٹ. اور اینڈ میں کہتا ہے کہ اس بات کو یاد رکھنا. اب اگین یہ بات جو اس نے کی ہے, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس شخص کے سامنے مذہب کی کیا شکل ہے جو اس نے بات کی ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ مذہب انسان کو اچھا نہیں بناتا ہے, انٹیلیجنس اور کائنڈنس انسان کو اچھا بناتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس اور کائنڈنس جس میں ہے وہ اچھا انسان ہے, جس میں نہیں ہے پھر اس کا یہ کیا کریں گے؟ اگر ہر بندے میں انٹیلیجنس اور کائنڈنس نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب وہ برا انسان ہے, اسے مار دو. اس کا سلوشن کیا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ اس میں انٹیلیجنس کیسے بلڈ ہوگی, اس میں کائنڈنس کیسے بلڈ ہوگی, اس کے مورل کمپس پہ چیک کون رکھے گا؟ ہر کنٹری کا ڈفرینٹ مورل کمپس ہے, ہر بندے کا ڈفرینٹ مورل کمپس ہے. ہو سکتا ہے ایک بندہ کہے کہ میرے لیے مورل کمپس یہ ہے جی کہ فلانی جو کمیونٹی ہے وہ میرے لیے زیادہ اچھی ہے, اور یہ جو براؤن پیپل ہیں یہ میرے لیے کوئی خاص معنی نہیں رکھتے. اس کا مورل کمپس ہی ہے کہ گوری چمڑی اچھی ہے, براؤن پیپل جو ہیں وہ ہم سے نیچ ہیں, وہ ایوالو نہیں صحیح طرح ہوئے وغیرہ وغیرہ. تو اگین اس کوٹ میں مسئلہ یہ ہے کہ اس بندے نے کبھی اسلام کو پڑھا ہی نہیں اور سمجھا ہی نہیں ریلیجن کا پرپس کیا. اب میں اس کے کاؤنٹر میں آپ کو ول ڈیورنٹ کا ایک کوٹ سناتا ہوں. ول ڈیورنٹ ایک بہت بڑا فلاسفر ہے امریکن, اور اچھی بات کرتا ہے کرسچن, لیکن یہ کہ ریلیجن کے حوالے سے اس کی ریسرچ بڑی اچھی ہے. ول ڈیورنٹ کہتا ہے کہ دیر از نو سگنیفیکنٹ ایگزامپل ان ہسٹری. تمام تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی بیفور آور ٹائم, ہمارے ٹائم سے پہلے, آف اے سوسائٹی, ایک ایسی سوسائٹی کی سکسیسفلی مینٹیننگ مورل لائف وداؤٹ دی ایڈ آف ریلیجن. کہتا ہے کہ ہسٹری پہ نظر دوڑا لو, کوئی بھی سوسائٹی نہیں ملے گی جس نے مورل لائف کو سسٹین کیا ہے, مینٹین کیا ہے وداؤٹ دی ایڈ آف ریلیجن. ریلیجن کی ایڈ کے بغیر, چاہے وہ کوئی بھی ریلیجن ہے, کنفوشینزم کہہ لو, کرسچینٹی کہہ لو, جوڈائزم کہہ لو, ساری اسلام کی آف شوٹس ہیں نا. یہ اصل میں اسلام از دی ریلیجن. اللہ کا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ نے جو دین نازل کیا وہ اسلام ہے. یہ سارے آف شوٹس ہیں اسلام کے, کچھ نہ کچھ گڈ باتیں ان میں موجود ہیں, کیونکہ ظاہر ہے انبیاء ہر قوم پر آئے, ان کی باتیں پھر ڈسٹارٹ ہوئیں, اس لیے ان مذاہب میں اچھی باتیں موجود ہیں. یہ کوٹ, اس کوٹ کو میں ایک اور کوٹ کے ساتھ ملاتا ہوں. ول ڈیورنٹ کا آپ کو ایک اور کوٹ سناتا ہوں. ول ڈیورنٹ کا کوٹ ہے جی کہ
A general moral instruction without a religious backing and foundation is built on air. کیا مقصد ہے اس کوٹ کا کہ ایک ایسی مورل انسٹرکشن جس کی بیکنگ ریلیجن نہیں کر رہا ہے اور جس کو سینکشن ریلیجن نہیں کر رہا ہے، اٹ از جسٹ لائک ایئر، یعنی ہوائی بات ہے. مثال کے طور پہ میں کرمنل کو کہوں بی گڈ، وہ مجھ سے سوال کرے گا وائی شوڈ آئی بی گڈ، تو میں اسے کچھ فائدے بتاؤں گا، یہ فائدے ہیں گڈ ہونے کے. وہ کہے گا یہ ساری چیزیں میرے پاس پہلے سے ہیں، میرے پاس دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، بہت بڑا کرمنل ہے، میری جیب میں جج ہے، میری جیب میں پولیس ہے. یہ جتنے ڈرگ لارڈز بیٹھے ہوئے جن کو ساری عمر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا ہے، اور یہ جتنے بڑے بڑے پولیٹیشین بیٹھے ہوئے ہیں جو لاکھوں بچوں کے قاتل ہیں، ان کو کیا ان کا مورل کمپس ہے؟ ان کو آپ سمپل جا کے کہیں گے بی گڈ اینڈ دیٹس اٹ، یو شوڈ بی گڈ، گڈ ٹو یور نیبر، گڈ ٹو ایوری ون، گڈ ٹو دا مسلمز اینڈ اسٹف لائک دیٹ، اور وہ مان جائیں گے چھپ کر کے. یہی بات وہ کر رہا ہے کہ اگر ریلیجن سینکشن نہ کرتا مورالٹی کو، سینکشن سے مراد کیا ہوتی ہے؟ سینکشن سے مراد ہوتی ہے کسی چیز کو لیگل قرار دینا، اور اس کے جو بھی بندہ اس کی ایبسنس کرے گا اس کو پنش کرنا. مثال کے طور پہ میں اس محلے کا کاؤنسلر بن جاتا ہوں اور میں ایک بات کرتا ہوں جی کہ چوری کوئی نہیں کرے گا، لیکن یہ ایک ہوائی بات ہے، میں کہتا ہوں چوری کوئی نہیں کرے گا. اب کوئی اچھا بندہ کہے گا ٹھیک ہے جی کاؤنسلر صاحب نے کہا نہیں کرنی تو نہیں کرنی. جو برے بندے ہیں ان کو پتہ ہے نہ یہ میں نے سینکشن کیا ہے، اس کی سزا کوئی نہیں ہے، کہ چوری جو کرے گا اس کی سزا کوئی نہیں، مل گئی تو مل گئی، ہمارے ہاتھ لگ گئے تو لگ گئے، ادروائز اس کی سزا کوئی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ریکمپینس ہے، نہ اس کا کوئی مجھے جو ہے وہ ٹٹ فار ٹیٹ دینا پڑے گا، تو پھر اس کے لیے کیا موٹیویشن ہے چوری نہ کرنے کی. یہی بات وہ کر رہا ہے ول ڈیورنٹ کہ ریلیجن مورالٹی کو سینکشن کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر یہ کہا ہے نا بی گڈ، اور اللہ کے نبی نے تو ساتھ میں یہ بتایا بھی ہے کہ ہاؤ ٹو بی گڈ. ہاؤ ٹو بی گڈ، اللہ نے اگر یہ بتایا نا کہ تمہارے اندر کچھ خامیاں ہیں، کچھ خرابیاں ہیں، انسان کا نفس جو ہے وہ بڑا نفس امارہ اس پہ حاوی ہو جائے تو انسان درندہ بن جاتا ہے، تو ساتھ میں وہ میکنزم بھی دیا ہے کہ اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اس کو کرب کیسے کرنا ہے. اسلام نے اگر مورالٹی ڈیفائن کی ہے تو اس کے ساتھ اس کی پنشمنٹس بھی ڈیفائن کی ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ اس کی پنشمنٹس ہے. پورا شریعہ لا موجود ہے اس چیز کو سینکشن کرنے کے لیے، ہر چیز کا لا موجود ہے. تو آپ کیسے ریلیجن کو باہر نکال دیتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ دیتے ہیں کیئرلیس اسٹیٹمنٹ کہ ریلیجن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہر انسان بائی برتھ اچھا ہے، مورالٹی اس میں ہونی چاہیے. اور اگر یہ بات ہے کہ ہر انسان بائی برتھ اچھا ہے تو پھر آپ کوئی ایسی تنظیم، ایسی آرگنائزیشن بنا کر دکھا دیں جہاں پر کوئی رولز نہیں ہے، کوئی پنشمنٹس نہیں ہے، کوئی سینکشن نہیں ہے، اور وہاں پہ آپ باہر لکھ دیں کہ ڈو گڈ بی گڈ، دیٹس اٹ. اس کمپنی میں داخل ہوتے ہوئے ڈو گڈ بی گڈ، دیٹس اٹ. کوئی اٹینڈنس نہیں لگے گی، کچھ نہیں ہوگا، ہم کسی کو جج نہیں کریں گے، سب اچھے ہیں، آ جائیں رہتے ہیں مل جل کے. اوبویسلی کمپنی نہیں چلے گی، آرگنائزیشن کولیپس ہو جائے گی. جب ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن نہیں چل سکتی ہے وداؤٹ اینی سینکشن، وداؤٹ سسٹم، لاز، ایک گورنمنٹ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، پوری دنیا کیسے چل سکتی ہے؟ وہ بھی اتنی زیادہ کمیونٹیز، اتنے کلچرز، اتنی لینگویجز، اتنی ملٹی ڈائمینشنل چیزیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں امریکہ کے لیے یہ سسٹم ٹھیک ہے، مسلمانوں کے لیے یہ سسٹم ٹھیک ہے، فلانے کے لیے وہ سسٹم ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنے اپنے سسٹم میں رہے اور لگا رہے. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایک سسٹم جوئے پہ، شراب پہ، زنا پہ اور سود پر مبنی ہے تو وہ سسٹم ظالم سسٹم ہے، اور اس سسٹم کا مقابلہ بھی کرنا ہے اور اس سسٹم کو گرانا بھی پڑے گا. فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ ہر فرعونی سویلائزیشن کے لیے ایک موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، مطلب ناٹ ان دیٹ سینس، نبی کی سینس میں نہیں، یعنی وہ کریکٹر تو ہوگا فرعونی سویلائزیشن کے لیے. تو مائی پوائنٹ از کہ یہ جو کیئر لیس بات یہاں پر ہو رہی نا کہ نہیں ریلیجن کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا مطلب ان لوگوں نے ریلیجن کو کبھی پڑھا ہی نہیں. اس کا مطلب ان لوگوں نے کبھی دنیا کا ایک جائزہ ہی نہیں لیا. میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں، بچے آتے ہیں، کچھ لمس کے اسٹوڈنٹس، کچھ کہیں کے بحث ہو جاتی ہے تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے جب وہ مجھے یہ بات کرتے ہیں نا کہ نہیں ریلیجن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میرا پہلا ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کتنے کلچرز کو جانتے ہیں، آپ کو دنیا کی جغرافی کتنی پتہ ہے، سوشولوجی کتنے پڑھے ہوئے ہیں، دنیا میں کیا گلوبل ایشوز چل رہے ہیں. آپ تو بیٹا کمرے میں بیٹھے ہوئے اے سی میں،
گیمیں کھیل رہے ہو, آپ آ کے کیئرلیسلی کہہ جاتے ہو کہ ریلیجن کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس وقت دنیا میں مسائل کیا چل رہے ہیں, ان مسائل کا چلو آپ حل دے دو مجھے, ریسزم کا حل بتا دو آپ مجھے, چلو آپ مجھے پاورٹی کا حل بتا دو, دنیا میں سے ہم نے پاورٹی ختم کرنی. چلیں ہم ملینین گولز کو سامنے رکھتے ہیں. یہ میں آپ کے سامنے ابھی ملینیم ڈیولپمنٹ گولز رکھ رہا ہوں, یو این نے ڈیفائن کیے تھے 2000 میں, اور 20 سال میں کہا تھا ہم ان کو ختم کریں گے. ٹو ایریڈیکیٹ ایکسٹریم پاورٹی اینڈ ہنگر, ٹھیک ہے, یہ پہلا ملینیم گول ہے کس کا, یونائٹڈ نیشنز کا. ٹو اچیو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن, یونیورسل پرائمری ایجوکیشن اچیو کریں گے. ٹو پروموٹ جینڈر ایکویلٹی اینڈ امپاور وومن, اب وہ اپنے مطابق کر تو رہے ہیں. ٹو ریڈیوس چائلڈ مورٹیلٹی, چائلڈ مورٹیلٹی یعنی جو بچوں کی وفات ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ, اس کو کنٹرول کرنا. ٹو امپروو میٹرنل ہیلتھ, جو مائیں ہیں پوری دنیا میں اسپیشلی افریقہ میں وہ چائلڈ برتھ کے دوران فوت ہو جاتی ہیں, میٹرنل ہیلتھ, ان کی میٹرنل کیئر نہیں ہوتی, میٹرنل ہیلتھ امپروو کرنی. ٹو کامبیٹ HIV, ایڈز, ملیریا اینڈ ادر ڈیزیزز, اینڈ ٹو انشور انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی, ٹو ڈیولپ اے گلوبل پارٹنرشپ فار ڈیولپمنٹ. یہ 8 ملینیم گولز ہیں. میرا سوال, جو بھی یہ بندہ کہتا ہے کہ ریلیجن کی ضرورت نہیں, اس سے میرا پہلا سوال یہ کہ ان 8 گولز کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فارمولہ بتاؤ یہ سب کیسے اچیو ہوگا. لیو اٹ, چلیں ملینیم گولز وہ کہے گا بڑے ٹیکنیکل ہیں. میں اگر آپ لوگوں سے سوال پوچھوں, میں وہ چیز نکال لوں, دنیا میں ٹاپ ویلیوز آپ لوگ بتائیں جو جس پہ کنسنسس ہے انسانیت کا, ہیومینٹی کا کنسنسس ہے جس پہ, وہ ٹاپ ویلیوز سوچ کر بتائیں جس پہ تمام کلچرز کا کنسنسس ہے کہ ہاں یہ چیز ہونی چاہیے. ایک مثال دیتا ہوں, جسٹس. اب آپ خود سوچیں, پہلی اگزامپل میں نے آپ کو دے دی, انصاف, جسٹس. اور کیا ہونا چاہیے جس پہ تمام کلچرز کوئی بھی نو نہیں کرے گا کہ نہیں نہیں ہاں یہ بات سے ہم متفق ہیں, ہونا چاہیے. چلے ایک مثال اور دے دیتا ہوں, یونیورسل ایجوکیشن, تعلیم سب کو ملنی چاہیے. اور کیا ہونا چاہیے, اور سوچیں. ایکویلٹی, ریشل ایکویلٹی, ٹھیک ہے, یہ ایک اور مثال ہے کہ سب میں ایکویلٹی ہونی چاہیے. کوئی بھی انسان اس بات پہ جج نہیں ہونا چاہیے وہ کالا ہے, وہ گورا ہے, افریقن ہے, عرب ہے, فلانا ہے, امریکن ہے, وغیرہ وغیرہ. اور سوچیں اور کیا ہو سکتا ہے جس پہ کوئی بھی نو نہیں کرے گا. وومن امپاورمنٹ, اس پہ کوئی نو نہیں کرے گا. سارے کلچرز کہیں گے ہاں عورت کو امپاور کرنا چاہیے, امپاورمنٹ ہونی چاہیے, جینڈر ایکویلٹی ہونی چاہیے, وغیرہ وغیرہ. لیبرز کے رائٹس, پوری دنیا والے کہیں گے ہاں یہ بڑا زبردست نعرہ ہے آپ کا, لیبر کے رائٹس یہ تو ہونے چاہیے. ہر لیبر کو اس کی تنخواہ ٹائم پہ ملنی چاہیے, لیبر کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے, لیبر کے کچھ رائٹس ہونے چاہیے, نوکری ٹائم پہ ملنی چاہیے, اور نکالتے ہوئے نوٹس دینا چاہیے, وغیرہ وغیرہ, جو ایک پروفیشنل ایتھکس بنائے ہوئے. اور سوچیں اور کیا ہو سکتا ہے. ایکسیس ٹو کلین واٹر, ہیلتھ فیسلٹی, ٹھیک ہے, ہاسپٹلائزیشن, وغیرہ وغیرہ. ایگزیکٹلی. اب میں آپ کو یو این کی ٹاپ ویلیوز بتاتا ہوں, یونائٹڈ نیشن کی. تقریباً انہوں نے جو ٹاپ ویلیوز ڈیسائیڈ کی, 9 ٹاپ ویلیوز انہوں نے ڈیسائیڈ کی, ٹھیک ہے, کہ تمام ہیومینٹی کا اس پہ کنسنسس ہے, اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا وہ بنایا ہیومن رائٹس کا چارٹر. نمبر 1, ایکویلٹی, ڈگنیٹی اینڈ بردرہڈ آف مین, کہ تمام ہیومن بینگز ایکول ہیں, ڈگنیفائڈ ہیں, بردرز ہیں آپس میں, تمام ہیومن بینگز, مین کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ویلیو آف یونیورسل ایجوکیشن ود ایمفیسس آن اسپرٹ آف فری انکوائری اینڈ دا امپورٹنس آف سائنٹیفک نالج. یونیورسل ایجوکیشن یعنی ایک ہی اسٹینڈرڈ کا ایجوکیشن سب کے لیے میسر ہونا چاہیے, جس میں فری انکوائری کو فروغ دینا چاہیے. فری انکوائری کا مطلب کوئی بھی کویسچن کرے وہ انکوائر کرے, اور سائنٹیفک نالج کا ایک وہ ہمیں سسٹم چلانا چاہیے. پریکٹس آف ریلیجس ٹالرنس, تیسرا جو انہوں نے ویلیو ڈیفائن کی کہ دوسرے مذاہب کے لیے ٹالرنس شو کرنا, ریلیجس ٹالرنس شو کرنا. نمبر 4, لبریشن آف وومن اینڈ ہر اسپرچل ایکویلٹی ود مین, عورت کی لبریشن اور اسپرچل ایکویلٹی مین کے ساتھ, یعنی کہ روحانی ایکویلٹی, عورت اور مرد روحانی طور پر ایکول ہیں, پلس اس کی لبریشن, عورت کی آزادی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. فریڈم فرام سلیوری اینڈ ایکسپلائٹیشن آف آل کائنڈس, سلیوری سے مراد یہاں پر ہے کہ غلامی کو ختم کرنا اور تمام ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنا, ٹھیک ہے. ڈگنیٹی آف مینول لیبر, مینول لیبر کو ڈگنیفائڈ قرار دینا اور اس کا مذاق نہ اڑانا اور اس کو نیچ نہ سمجھنا اور ان کو ٹائم پہ تنخواہ دینا. انٹیگریشن آف مین کائنڈ ان اے فیلنگ آف وننس ارسپیکٹو آف دیئر ڈفرینسز ود رسپیکٹ ٹو ریس اینڈ کلر, تمام ہیومینٹی کو انٹیگریٹڈ کر کے رکھنا,
وداؤٹ شوئنگ کہ یہ فلانا اور ریس کا ہے, کسی اور کلر کا ہے, یعنی ایسی سوسائٹی بنانا جو ڈیپلی انٹیگریٹڈ ہے. 8ویں ویلیو ہے دا ڈیویلویشن آف ایروگینس اینڈ پرائڈ بیسڈ آن سپیریورٹی آف ریس, کلر, ویلتھ ایٹسیٹرا اینڈ دی فاؤنڈنگ آف سوسائٹی آن دا پرنسپل آف جسٹس. 8ویں ویلیو ہے جسٹس, کہ ایسی چیز کو ڈی ویلیو کرنا جو کہ ایروگینس اور پرائڈ پر مبنی ہے, ایسی تہذیب کو کنڈیم کرنا جو ایروگینٹ ہے, جو پرائڈ پر مبنی ہے, تکبر پر مبنی ہے, جو سپیریئر اپنے آپ کو فیل کرتی ہے ان ٹرمز آف ریس, ویلتھ ایٹسیٹرا. اور آخری جو پوائنٹ ہے ریجیکشن آف دا فلاسفی آف اسیٹیسزم. اسیٹیسزم کہتے ہیں رہبانیت کو. ظاہر ہے کہ بہت سے مذاہب کی طرف آپ نظر دوڑائیں تو رہبانیت کے قائل ہیں. جیسے مونک بننے کے لیے کہتے ہیں 30 سال غار میں جا کے بیٹھ جاؤ, ٹینٹ کرا لو اور جا کے وہاں پہ بیٹھ جاؤ پہاڑوں پہ. پریسٹ دیکھ لیں, جو ہندو پریسٹ ہیں وہ بھی رہبانیت کے قائل ہیں, جوڈائزم رہبانیت کا قائل ہے, کرسچینٹی رہبانیت کا قائل ہے. تو یہ رہبانیت کے خلاف کہ نہیں, یہ اس طرح زندگی نہیں چلے گی کہ بس جا کے پہاڑوں میں بیٹھ جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اسیٹیسزم کے پرنسپلس کو ڈسکریج کیا جائے. اب یہ میں نے آپ کے سامنے 9 ویلیوز رکھی ہیں. میرا ان لوگوں سے یہ سوال ہے جو کہتے ہیں کہ ریلیجن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کہ یہ 9 ویلیوز آپ کیسے امپلیمنٹ کرو گے؟ کر کے دکھاؤ, کسی سسٹم سے کر کے دکھاؤ. مینول لیبر کو ڈگنیفائڈ کر کے دکھاؤ کیپٹلزم کے تھرو. ایکسپلائٹیشن ختم کر کے دکھاؤ, وومن کے ساتھ زیادتی ختم کر کے دکھاؤ, انہیریٹنس کے مسائل سالو کر کے دکھاؤ, کنٹریز کی جو لڑائیاں آپس میں چل رہی ہیں انہی کو سالو کرا دو. اگر یہ UN بہت بڑی آرگنائزیشن ہے اور کلیم کرتی ہے کہ ریلیجن کے بغیر معاملہ چل سکتا ہے سیکولرزم سے, تو ابھی تک یہ جو 800 کنٹریز کے آپس میں اختلافات ہیں اس کو کیوں نہیں ختم کرا سکی؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت ٹیریٹوریل کانفلکٹس دنیا میں کتنے چل رہے ہیں؟ ٹیریٹوریل کانفلکٹ پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ واٹ از اے ٹیریٹوریل کانفلکٹ؟ جیسے پاکستان کا انڈیا کے ساتھ کیا کلیش ہے؟ کشمیر. ساؤتھ چائنا سی, چائنا اور جاپان کا, نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے کلیشز ہیں آپس میں, ٹھیک ہے نا. انڈیا اور نیپال کے کلیشز ہیں آپس میں, بنگلہ دیش کے اور انڈیا کے ہیں, سری لنکا انڈیا, ہر جگہ کلیشز ہی کلیشز ہیں. یہ 800 ٹیریٹوریل کانسیپٹس کون سالو کرے گا جس کی بیس پہ آپ وارز پہ آ جاتے ہیں, نفرتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے؟ نیشنلزم کا کانسیپٹ آپ نے ایسے اجاگر کر دیا ہے. 800 ٹیریٹوریل کانفلکٹس اس وقت دنیا میں ہیں. اس وقت کرنٹ مجھے بتائیں کہ وارز کتنی چل رہی ہیں اس وقت؟ کرنٹ وارز کتنی چل رہی ہیں؟ کتنی دنیا کی بات کر رہا ہوں اس وقت, میجر کانفلکٹس دنیا میں کتنے؟ ایک کانفلکٹ کی مثال دیتا ہوں, سیریا وار. اور سوچیں کرنٹ افیئرس, دیکھا یہی بات ہے نا, کرنٹ افیئرس کا نالج بڑھائیں. امریکہ, افغانستان کے پیچھے تو سارے پڑے ہوئے ہیں. یمن کا کانفلکٹ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. سعودیہ ایران کا کانفلکٹ چل رہا ہے آپس میں. اور کیا چل رہا ہے؟ پیلسٹائن کا بہت بڑا کانفلکٹ چل رہا ہے. بہرحال 40 ایکٹیو کانفلکٹس ہیں اس وقت دنیا میں, اور بہت بڑا کانفلکٹ ایتھیوپیا میں چل رہا ہے, اس پہ کبھی ریسرچ کریں آپ. افریقہ میں بہت کانفلکٹس چل رہے ہیں, وینیزویلا میں بہت بڑا کانفلکٹ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, امریکنز کے خلاف. ساؤتھ امریکہ, نارتھ امریکہ کی بہت لگتی ہے. انٹارکٹیکا کے اوپر کانفلکٹ ہے, ٹیریٹوریل کانفلکٹ. الاسکا کے اوپر کانفلکٹ ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں ابھی ایکٹیو کانفلکٹس کی, ٹیریٹوریل کانفلکٹس کی بات نہیں کر رہا, ایکٹیو کانفلکٹ زونز کی بات کر رہا ہوں. جیسے یمن ایک وار کا زون بنا ہوا ہے, 40 اس وقت ایکٹیو کانفلکٹس چل رہے ہیں دنیا میں. کدھر ہے UN؟ کیوں نہیں سالو ہو پا رہا؟ کیوں نہیں آپ سب کو یونائٹ کر پا رہے؟ کیوں؟ کیونکہ ریلیجن کو آپ نے پیچھے کر دیا, اللہ کو آپ نے پیچھے کر دیا. اب وہ درندہ صرف لوگ اوپر آ رہے ہیں جو پہلے یہ چاہتے تھے ریلیجن ختم ہو, ریلیجن کی باؤنڈریز ختم ہو. یہ کیا ریلیجن نے ریٹ لگائی, بی گڈ, اچھا انسان بنو, اور نہیں بنو گے تو جہنم میں ڈالے گا اللہ. تو اس چیز سے جب آزادی ملی, ایتھزم جب آیا, اور یہ سو کالڈ ڈارون کے جو کانسیپٹس آئے نیچرل سلیکشن کے اور سروائیول آف دا فٹس کے, تو اس کا نتیجہ اب آپ بھگت لیں. ایکسپلائٹیشن ہی ایکسپلائٹیشن ہے. ایک بار نظر تو دوڑائیں آپ, جو بھی وہ انہوں نے میڈیا میں دکھایا ہوا ہے کہ نہیں ہم نے بڑی ترقی کر لی, لیکن اصل میں تو ہیومینٹی سفر کر رہی. US جب سے بنا, یونائٹڈ نیشن, آپ کو پتا ہے اس نے کتنی جنگیں لڑیں, کتنی لڑیں جب سے یونائٹڈ اسٹیٹس بنا ہے. US کی بات کر رہا ہوں. کوریا کے ساتھ لڑا ہے, ویتنام کے ساتھ لڑا ہے, ٹھیک ہے نا, افغانستان میں گھسا, وہاں جوتے کھائے, عراق میں گھسا, وہاں سے ذلیل ہو کے نکلا. کتنی میجر وارز US کر چکا ہے جب سے US بنا؟ 12 میجر وارز, 12. اور ان میں سے ایک بھی وار جسٹیفائڈ نہیں ہے کسی جسٹیفائیبل ریزن کے اوپر, ایک بھی. مطلب یہ ان کے اپنے ایکسپرٹس کہتے ہیں
کہ لیبیا میں گھسا غلط ریزنز کی وجہ سے، نہیں گھسنا چاہیے تھا. افغانستان میں غلط ریزنز کی وجہ سے گھسا، نہیں گھسنا چاہیے تھا. عراق میں پروف ہی کوئی نہیں ہے وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا، کیوں گھسے وہاں پہ آپ؟ وہ ریلیجن کو تانا دیتے ہیں ایتھیسٹ بیٹھ کے کہ ریلیجن نے وار ساری کروائی ہیں. پچھلی 200 سال کی وار ساری امریکہ نے کرائی ہیں. کون سے ریلیجن نے کرائی ہیں پچھلے 200 سال کی وار؟ ساری سیکولرزم کی وجہ سے وارز ہوئی ہیں. ورلڈ وار 2 میں کون سی ریلیجس ریزن تھی؟ ورلڈ وار 2 میں ٹیریٹوریل کانفلکٹس تھے. ورلڈ وار 2 کے پیچھے تو امریکہ ایکسز اور ایلائز تھے، ریلیجن تو تھا ہی نہیں. وہ تو ایتھیسٹ تھے سارے، جو چائنیز تھے اور جو رشینز تھے. تو کون سی یہ جو ہے ریلیجن نے وار کروائی ہے؟ تو یہ جو باتیں یہ کرتے ہیں نا بیٹھ کے کہ نہیں ریلیجن نے بڑی وارز لڑوائی ہیں، ریلیجن نے بلڈ شیڈ بہت کرایا، تو آپ نے کون سا جو ہے مارکا مار لیا؟ آپ نے ایسا کون سا جو ہے وہ خزانہ یا ایسی کوئی چیز دے دی ہے دنیا کو جس سے آپ کانفلکٹس ختم کرنے لگ گئے ہیں دنیا کے، جس سے ہیومینٹی کو آپ نے یونائٹ کر دیا اور یہ 9 ویلیوز آپ نے اچیو کر لی؟ کہاں اچیو کی آپ نے 9 ویلیوز؟ اس وقت دنیا تو سفر کر رہی، انسان تو سفر کر رہا ہے، ان امپلائمنٹ تو بڑھ رہی ہے، کرپشن تو بڑھتی جا رہی ہے. اب آپ آرگنائز کرپشن پہ آ گئے. دنیا کا موسٹ کرپٹ ادارہ کون سا ہے؟ نمبر 1. آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سن کے، سرچ کر لیں. دنیا کا نمبر 1 کرپٹ ادارہ FIA ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن جو ان کا ہے امریکہ کا، جو کہ اس لیے بنا تھا کہ کرپشن کو روکے جائے. دنیا کا سب سے بڑا کرپٹ ادارہ ہے. نمبر 2 پہ کیا ہے؟ اس پہ بھی رونگٹے کھڑے ہوں گے. کیا ہونا چاہیے نمبر 2 پہ موسٹ کرپٹ ادارہ دنیا کا؟ فارماسیوٹیکل انڈسٹری. دنیا کا 2nd کرپٹ ترین ادارہ، سرچ کر لیں گوگل پہ جا کے، فارماسیوٹیکل انڈسٹری. اس حد تک مورل ویلیوز گر چکی ہیں کہ وہ بچوں کو زہر پلا رہے ہیں دودھ کے نام پہ. اس حد تک مورل ویلیوز گر چکی ہیں انسانیت کی. اس حد تک مورل ویلیوز گری ہیں کہ وہ خود ہی ایک چیز بناتے ہیں وائرس اور پھر خود ہی اس کی ویکسینیشن نکالتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے. یہ تو اب آن ایئر ہے، یہ بات کیا اب چھپ گئی ہے؟ امریکن جو ایک وہ تھا ڈاکٹر، اس نے سینٹ کے سامنے بات کہی کہ خود بنایا انہوں نے، خود ویکسین نکالی ہے پیسے کمانے کے لیے. ایڈز بھی انہوں نے خود بنایا تھا، اس کے بعد بڑے پیسے کمائے تھے. تو اس حد تک آپ کی مورل ویلیوز گر چکی ہیں کہ بایو ٹیکنالوجی جب غلط لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے اور ویپنز جب غلط لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائے تو پھر وہ کیا حشر کرتے ہیں ہیومینٹی کا، یہ آپ پچھلے 100 سال کی تاریخ پڑھ لیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. اس وقت دنیا میں یہ تو میں نے آپ کو چند ایک پرابلمز بتائیں. کرپشن، ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز. یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ فلانے ریور پہ کون بیٹھے گا؟ اب انڈیا پاکستان کے ساتھ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے وہ کلیش کون ختم کرے گا؟ کیسے ختم ہوگا؟ اور نفرت کیسے ختم ہوگی ہمارے دشمنوں کی؟ وہ کیسے یہ سمجھیں گے کہ پاکستان میں بھی انسان ہے؟ کیسے ایک اس پہ آئیں گے، ایک نارمل یا کہہ لیں گے ایک بیلنس سلوشن پر کیسے آئیں گے؟ اسی لیے ریلیجن آیا تھا. اللہ نے اسی لیے ریلیجن بھیجا ہے کہ جب ایک خدا خوفی کا کنسیپٹ ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کنسیپٹ ہوگا، ہیومن بینگ کو یہ سمجھ ہوگی کہ تم خدا نہیں ہو، تمہارا ایک خدا ہے. اور اس کے اوپر بلکہ میں آپ کو ول ڈیورنٹ کا وہ کوٹ بھی سنا دیتا ہوں جو گولڈن ورڈز میں کوٹ لکھا جانا چاہیے. اس نے بات کو کنکلوڈ کر دیا. اس نے کہا کہ سر جارج برنارڈ شاء، ناٹ ول ڈیورنٹ، جارج برنارڈ شاء، یہ آئی تھنک ایک فلاسفر ہے، برٹش فلاسفر ہے غالباً. I have always held the religion of محمد صلی اللہ علیہ وسلم in high estimation. کرسچن تھا لیکن ایکنالج کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیجن کو ہمیشہ ہائی ایسٹیمیشن میں رکھا ہے، ہائی ورڈز میں یاد کیا، بیکاز آف اٹس ونڈرفل وائٹیلٹی. کیونکہ یہ بہت زیادہ وائٹیلٹی سے مراد ہے کہ یہ سسٹینیبل ہے بہت زیادہ تمام ایجز کے لیے. یہ والا ریلیجن یہ اولڈ سکول نہیں ہے، یہ ریلیجن یعنی یہ تمام ایجز کے لیے. اٹ از دی اونلی ریلیجن، یہ واحد ریلیجن ہے which appears to me to possess that assimilating capacity to the changing phase of existence. یہ گولڈن ورڈز ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ واحد ریلیجن ہے جو مجھے اپیئر کرتا ہے جس میں یہ کیپیسٹی ہے، اسیمولیٹنگ کیپیسٹی ہے ٹو دا چینجنگ فیز آف ایگزسٹنس، جو ہر فیز آف ایگزسٹنس کی چینج کو کیٹر کرتا ہے. چاہے یورپین سوسائٹی ہو، امریکن ہو، اسپینش سوسائٹی ہو، آئی لینڈ میں رہنے والے لوگ ہیں، پاکستانی لوگ ہیں، گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، عربز ہیں، کوئی بلڈنگ میں ہائی بلڈنگ میں رہنے والے لوگ ہیں، چائنیز ہیں، بدھسٹ ہیں، کوئی بھی ہیں، سب کی نیڈز کو یہ کیٹر کرتا ہے. کیونکہ ریلیجن ہے انسان آل اباؤٹ ہیومن بینگس. پاکی سے شروع ہوتا ہے
طہارت کے کنسیپٹ سے شروع ہوتا ہے اور حلال حرام کی تمیز سکھاتا ہے. انسان کو جو ہے فزیکلی بھی پیور کرتا ہے, مینٹلی بھی پیور کرتا ہے, روحانی طور پہ بھی پیور کرتا ہے. گھر کے مسائل کیسے حل کرنے ہیں وہ بھی بتاتا ہے, بڑے بڑے گلوبل ایشوز کیسے حل کرنے ہیں وہ بھی بتاتا ہے. اور پھر آگے کہتا ہے آئی ہیو اسٹڈیڈ ہم دا ونڈرفل مین, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹڈی کیا ہے, دا ونڈرفل مین کہہ رہا ہے, دا ونڈرفل مین, اینڈ ان مائی اوپینین, اور میری اوپینین میں, فار فرام بینگ این اینٹی کرائسٹ, فار فرام بینگ این اینٹی کرائسٹ, کہہ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ اینٹی کرائسٹ ہے, یہ کرسچن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اینٹی کرائسٹ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ جیزس کے خلاف, تو وہ کہتا ہے کہ فار فرام بینگ این اینٹی کرائسٹ ہی مسٹ بی کالڈ دا سیویئر آف ہیومینٹی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینٹی کرائسٹ نہیں تھے, وہ سیویئر تھے ہیومینٹی کے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ آئی بلیو اف اے مین لائک ہم واز ٹو بورن ان ٹوڈیز ایج, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان جیسا بندہ آج پیدا ہو جائے تو ہی ول بی ایبل ٹو سالو دا گلوبل ایشوز ان اے وے نو ون ادر کوڈ سالو. تو وہ ایسے گلوبل ایشوز سالو کر سکتا ہے, یہ نفرتیں, یہ ٹیریٹوریل کنسیپٹس اور یہ جو سارے کانفلکٹس ہیں, یہ ایسے سالو کر دے گا جو کوئی اور کسی طرح سالو نہیں کر سکتا. اب وہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر آج ان جیسا کوئی پیدا ہو جائے, لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے, افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے امتیوں کو تو چھوڑ کے گئے, اور تعلیم بھی دے کر گئے, اپنا اسوائے حسنہ بھی دے کر گئے, کانسیپٹس بھی دے کر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں کہا کہ اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے, کہ تم لوگ یعنی ہمت ہار جاؤ گے, تم لوگ رک جاؤ گے. سورہ آل عمران میں غالباً یہ کہ اگر انہیں موت آ جائے گی, ہر نبی کو موت آئی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے. تو وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان جیسا کوئی پیدا ہو جائے, لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ یہ جو مسلمان ہے, اسپیشلی جو مسلم یوتھ ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور جو اس دین کو اپنائے ہوئے ہیں, جس دن اس نے پڑھنا شروع کر دیا اس دین کو, اور جس دن اس نے اپنانا شروع کر دیا اس دین کو, تو وہ یہ چینج لے آئے گا انشاءاللہ. وہ یہ سارے ٹیریٹوریل کنفلکٹس ختم کرانے کی وہ رکھتا ہے, کیپیسٹی رکھتا ہے. وہ ورلڈ کو گلوبلی لیڈ کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. آپ میں سے ہر کوئی لیڈر ہے, اپنے گھر کا لیڈر ہے, اپنے گھر کا قوام ہے, اپنے بھائی بہنوں پہ لیڈر ہے, ٹھیک ہے نا, جو بھی آپ میں سے کسی کیپیسٹی پہ ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارا جو ریلیجن ہے وہ دوسرے مذاہب کی طرح نہیں ہے, جو وہ کیئر لیسلی کہہ دیتے ہیں کہ مذہب نے دیا کیا ابھی ہیومینٹی کو. ٹھیک ہے, آپ کے مذہب نے نہیں دیا ہوگا, لیکن آپ اسلام کا تو مطالعہ کریں نا. یہ جتنے میں نے ایشوز آپ کے سامنے رکھے ہیں, کرپشن ہو گیا, ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہو گیا, ایکولوجیکل کولیپس ہو گیا, اسلام نے کتنی اہمیت رکھی ہے درخت اگانے کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی درخت کی مثالیں دی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کتنی مثالیں درخت کی دی ہیں, درخت کی اہمیت واضح کرنے کے لیے. تو ایکولوجیکل جو کولیپس ہے یہ کیوں ہو رہا ہے, جب سیز کو ہم گندا کرتے ہیں, جب ہمیں حیا ہی نہیں ہے, اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے, ہم ریپر کہیں بھی پھینکیں گے. کیمرے کا ڈر ویسٹ کیمرے کے ڈر سے کنٹرول ہے, میں آپ کو بتا دوں, یاد رکھیں. ویسٹ میں اس وقت جتنا ایتھیکل سسٹم ہے, یہ ان کا ریٹنگ سسٹم پلس کیمرے کا ڈر پلس ان کا لا کا جو سسٹم ہے, ان تین وجہ سے وہ رکے ہوئے. جس دن یہ تین چیزیں ختم ہو جائیں گی, وہ ان کا اندر کا پن سامنے آ جائے گا. الا یہ کہ کچھ اچھے لوگ موجود ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ سارے ہی برے, ان میں بہت اچھے اچھے لوگ موجود ہیں, لیکن جس طرح اسلام انسان کو چینج کرتا ہے اس طرح ویسٹ کبھی نہیں کر سکتا, کیونکہ ریلیجن اسلام انسان کو اندر سے تبدیل کرتا. کیمرے کے ڈر سے مسلمان جو ہے وہ خدا خوفی نہیں کرتا ہے, نہ ہی مسلمان جو ہے وہ کوئی لا جو ہے اس کے ڈر سے کرتا ہے. مسلمان اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے اللہ کا ڈر ہے. جس دن ایسے لوگ پیدا ہو گئے, آپ دیکھیں دنیا کے مسائل کیوں نہیں حل ہوں گے. پھر بایو ٹیکنالوجی رسک ہے, سول رائٹس اینڈ ریشل ڈسکریمنیشن ہے, پاورٹی اور ہوم لیسنس کا کتنا بڑا ایشو چل رہا ہے, چائلڈ ٹریفکنگ کتنی زیادہ چل رہی ہے, بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے, اغوا کر کے بیچ دیا جاتا ہے, بچوں کو جو ہے وہ ریپ کتنا آج کل ہو رہا ہے, ڈرگ کا کتنا مینس اس وقت ہے. میکسیکو میں کتنے بڑے وار لارڈز اور ڈرگ لارڈز بیٹھے ہوئے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے, انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ڈرگ لارڈ جو بیٹھے ہوئے میکسیکو میں, کبھی اس پہ ریسرچ کریں, کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا ادارہ ان کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا, کیونکہ ان کی جیبوں میں سب ہے, اور جو جیبوں میں نہیں ان کو مروا دیتے ہیں. تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیجن کی کوئی ضرورت نہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ ان سب ڈرگ لارڈز کو میں دیکھ لوں گا, دنیا میں بھی ذلیل کروں گا, اور آخرت میں پھر ایسی پنشمنٹ ہوگی ان لوگوں کو. تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں مذہب کی کوئی ضرورت ہی نہیں. مذہب نے کیا دیا انسانیت کو؟ مذہب نے ہی تو دیا انسانیت کو, اور کس چیز نے دیا؟ یہ جتنی آپ کی تھوڑی بہت گڈنس اور سوشل ویلیوز بچی ہیں, مذہب کی وجہ سے بچی ہوئی ہیں. ہیومن رائٹس کے کتنی ایشوز چل رہے ہیں, انٹر ایتھنک وائلنس کتنا چل رہا ہے, لوگ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں اڑا رہے ہیں,
افریقہ میں دیکھ لیں, عرب میں دیکھ لیں, سیریا کانفلکٹ دیکھ لیں, آپس میں لڑوائی جا رہی, عربس کو عرب سے ہی لڑوا دیا. یمن اور سعودیہ کا کنفلکٹ دیکھ لیں, ایران اور سعودیہ کا کنفلکٹ انٹر ایتھنک وائلنس ہو رہا ہے, ٹیریٹوریل کنفلکٹس چل رہے ہیں. یہ سارے پرابلمز, جب کوئی لڑکا مجھے آ کے کہتا ہے نا کہ مذہب کی کوئی ضرورت نہیں, تو میں اس کو ہی اس کے بال میں, اس کے کورٹ میں بال پھینکتا ہوں کہ پھر یہ ساری چیزیں مجھے بتاؤ, ان کا سلوشن بتاؤ یہاں مجھے بیٹھ کے. تمہیں ضرورت نہیں ہوگی مذہب کی یہ کہو, لیکن یہ کیا بات ہے کہ دنیا کو ضرورت نہیں ہے. اگر تمہیں سمجھ نہیں آئی مذہب تو پھر مذہب کو پڑھو, اسلام کو پڑھو, لیکن جسٹ ٹو ساؤنڈ کول یہ نہ کہو کہ ریلیجن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ریلیجن اگر نہ ہوتا تو اس وقت دنیا میں وہ کمبختی اور وہ بدبختی ہم دیکھتے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے. تو شکر ہے اللہ کا کہ پاکستان میں ابھی تک مذہب کا ایک کنسیپٹ قائم ہے اور رہے گا بھی انشاءاللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں کہ یہ لوگ اللہ کی نور کو پھوکوں سے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو, اپنے نور کو جو ہے وہ ساری دنیا پر جو ہے وہ انشاءاللہ کر کے ہی اس کو اچیو کرے گا, چاہے انہیں جو ہے وہ برا لگے. تو اس لیے ہمارے لیے خوشخبری ہے, ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا. اور بس آخری بات کرتے ہیں, پھر یہاں ہی نماز پڑھتے ہیں, کہ میرے نزدیک بہت بڑی ضرورت ریلیجن کی ہے. گلوبل ایشوز تو سالو کرنے کے لیے ہے ریلیجن, ٹھیک ہے, لیکن اگر انفرادی ضروریت دیکھیں نا انسان کی کہ ریلیجن کی, چلیں گلوبل ایشوز کے لیے تو ضرورت ہے, انفرادی ضرورت کیا ہے ریلیجن کی, تو 2 پوائنٹس. ایک یہ کہ ریلیجن انسان کو انسان کی نیچر کے بارے میں بتاتا ہے جو کوئی اور نہیں آپ کو بتا سکتا. یہ اللہ نے آپ کو بتایا کہ آپ کے نفس ہیں, نفس لوامہ, نفس امارہ, نفس مطمئنہ. یہ اللہ نے بتایا کہ روح کیا ہوتی ہے, روح کی غذا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا, ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ نے انسان کو انسان کی نیچر بتائی. میں آپ کو سورہ معارج کی ایک آیت سناتا ہوں, یہ آیت نمبر 19 ہے, سورہ معارج ہے, چیپٹر نمبر 70, ورس نمبر 19. ان الانسان خلق ہلوعا indeed mankind was created impatient. اللہ کہتے ہیں کہ مین کائنڈ کو امپیشنٹ کریٹ کیا گیا. امپیشنٹ ان واٹ سینس؟ اذا مسہ الشر جزوعا, جب اسے شر آتا ہے تو امپیشنٹ ہو جاتا ہے, تھوڑا سا پینک ہو جاتا ہے. یعنی نعمت آتی رہے تو بڑا خوش ہے, لیکن تھوڑا سا آئے تو پینک ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا and when good touches him he withholds it. اور جب گڈ آتا ہے تو اپنے ہاتھ روک لیتا ہے کہ بس مجھے ہی ملے جائے. یعنی انسان کی نیچر میں تھوڑی گریڈ ہے, تھوڑی سیلفشنس ہے, کچھ امپیشنس ہے, کچھ پینک ہونا ہے. الا المصلین, سوائے ان کے جو نماز پڑھتے ہیں. فارمولہ اللہ نے بتا دیا کہ میں نماز کس لیے نازل کر رہا ہوں. بے وقوفوں, مجھے نہیں ضرورت عبادت کی. تم کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کو تمہارے سجدوں سے جو ہے اللہ بڑا ہو جائے گا؟ اللہ پہلے ہی بڑا ہے, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے سجدوں کی, یہ تمہارے لیے نازل کیا ہے. الا المصلین, تاکہ تمہاری یہ نیچر کرب ہو. یہ جو خباثتیں نظر آتی ہیں ہمارے معاشرے میں, ابھی وہ قتل کر دیا اس خبیث نے جیسے اس کو, لڑکی کو, یہ خباثتیں ختم کرنے کے لیے آیا ریلیجن, چیک لگانے کے لیے آئے ان چیزوں پہ, لیکن تم لوگ اسی سے جو ہے کنی کتراتے ہو, اسی سے اعراض کرتے ہو. الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون, جو کہ اپنی نماز میں کانسٹنٹ ہیں, قائم ہیں. ایسے لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. والذین هم فی اموالہم حق معلوم, اور جن کے مال میں ایک رائٹ ہے. کس چیز کا رائٹ ہے؟ للسائل والمحروم, سائل کا, سوال کرنے والے کا, اور محروم جو محروم ہے, جو تمہاری طرح جس کو وہ نعمتیں نہیں ملی جو تمہیں ملی, اس کا سوچو. ایمپتھی تو ریلیجن پیدا کر رہا ہے, ریلیجن ایمپتھی کی طرف جو ہے وہ توجہ دلا رہا ہے انسان کی. سو اس لیے ایک میرے نزدیک یہ پوائنٹ ہے, انفرادی ضروریت مذہب اس لیے کیونکہ یہ آپ کو شیک کرتا ہے اندر سے, آپ کو جولٹ کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے آپ کی نیچر کیا ہے, اور اس نیچر کے مطابق میکنزم کیا ہونا چاہیے, مذہب دیتا ہے, ریلیجن دیتا ہے. دوسرا بڑا زبردست جو کنسیپٹ ہے جو ریلیجن کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا, وہ ہے ہیپینس. ہیپینس کیا ہے, خوشی کیسے آئے گی, اس کی کھوج میں بہت سے کلچرز, بہت سے لوگ جاتے ہیں, کوئی کچھ کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں. ریلیجن جو ہیپینس کا کنسیپٹ دیتا ہے وہ بڑا زبردست ہے. پہلی بات کہ ریلیجن میں جو ہیپینس کا نام ہے, خوشی کا نام ہے, وہ سکینہ ہے میرے نزدیک. مطلب میں نے جتنی ریسرچ کی ہے, سکینہ کیا ہے اکارڈنگ ٹو عربک لینگویج, سکینہ کے 3 میننگز نکلتے ہیں. جیسے اللہ کہتا ہے نا کہ ہم نے اپنے بندوں پہ سکینہ نازل کی, جنگ بدر کے موقع پہ بھی سکینہ نازل کی. سکینہ سے مراد ہے کامنس, کہ انسان کام رہے, ٹرانکویلٹی کہہ لیں, سکون کو, انسان کی زندگی میں سکون ہو. نمبر 3 ری ایشورنس. ری ایشورنس ورڈ بڑا زبردست ہے. اس پہ میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں انشاءاللہ. سورہ یونس کی آیت ہے
چیپٹر نمبر 10 اور یہ ورس نمبر ہے ہمارے پاس 62، سورہ یونس ورس نمبر 62. یہ ورس ذرا آپ سنیے گا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. انکویسچنیبلی بے شک اللہ کے اولیاء جو ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کبھی وہ غم زدہ ہوں گے، نہ ان پر کوئی غم ہوگا. اب یہ کانسیپٹ ہے ہیپینس کا کہ انسان کو ری ایشورنس چاہیے. مال ہو تو ری ایشورنس چاہیے کہ یہ حلال کا ہے، یا یہ ری ایشورنس چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا، یا یہ ری ایشورنس چاہیے کہ آخرت والے دن جو ہے وہ میری سیلویشن ہوگی، یا دنیا میں کچھ ری ایشورنسز چاہیے رشتوں کے حوالے سے کہ میرے رشتے وفادار ہوں گے میرے ساتھ، یا میری اولاد میرے ساتھ اچھا کرے گی وغیرہ وغیرہ. ہر طبقے کو کسی نہ کسی فیز میں ری ایشورنس چاہیے، کوئی گارنٹی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ری ایشورنس دے رہا ہے کہ جو بھی اللہ کے ولی ہیں، یعنی جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دل لگاتے ہیں، ریلیجن پہ عمل کرتے ہیں، ان کے لیے ری ایشورنس ہے. ان کے لیے کوئی بھی فیئر نہیں ہے، ان کے لیے کوئی بھی گریف نہیں ہے. یہ بہت بڑی گارنٹی ہے اگر آپ اس پہ سوچنے بیٹھیں. میجورٹی لوگ فیئر میں اور گریف میں زندگی گزارتے ہیں. یا ان کا کوئی فیئر ہوتا ہے، کوئی ڈر ہوتا ہے، یا پھر ان کو کوئی گریف ہوتا ہے، کوئی غم ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یا ان کے کوئی ریگریٹس ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگلی آیہ میں الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے اور جو یتقون اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. ان کے لیے بشارت ہے صرف آخرت میں نہیں، دنیا کی زندگی میں بھی. کتنی ری ایشورنس دے رہا ہے کہ ان کے لیے خوشی ہے، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے ری ایشورنس ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہی وجہ تھی کہ ان آیات اور ان کنسیپٹس کی وجہ سے صحابہ غم میں بھی مسکرا رہے ہوتے تھے، کم ہونے کے باوجود خوش تھے، کیونکہ انہیں ری ایشورنس تھی. انہیں پتہ تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ان کو موت آئی تو ان کی وائف نے کہا کہ یہ بہت بڑا حادثہ ہونے لگا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے بہت غم ہو رہا ہے، آج تو بہت غمگین دن ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ نہ کہو، تم یہ کہو کہ آج بہت اچھا دن ہے کیونکہ میں رسول اللہ سے ملنے لگا. یعنی سوچیں ان کا کنسیپٹ کیا تھا زندگی کے بارے میں کہ یہ زندگی کیا ہے، 60 سال 70 سال تھوڑی پین میں، تھوڑی خوشی میں، تھوڑے غم میں، تھوڑی ہنسی میں بیت جائے گی، لیکن وہاں پر اصل زندگی ہے. تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ یہاں پر بھی اور وہاں بھی ان کے لیے بشارت ہے. نو چینج، لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. دیٹ از واٹ از دا گریٹ اٹینمنٹ. یہ فوز العظیم ہے، یہ ہے خوشی اور یہ ہے کامیابی. تو اب یہ بات سامنے رکھتے ہوئے جب کوئی کہے کہ نہیں ریلیجن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ریلیجن نے انسان کو دیا کیا ہے، تو پھر مجھے اس پہ ہنسی آتی ہے. اور آپ بھی اسے ایک ہی جواب دیں کہ تم پہلے ریلیجن پڑھو، تم پہلے اسلام پڑھو، اس کے بعد تم یہ باتیں کرنا جو سو کالڈ فلاسفرز نے باتیں کی ہیں، جنہوں نے دوسرے مذاہب دے کے شاید وہ باتیں کر دی ہوں گی، کرسچینٹی کو دیکھ کے بات کر دی ہوگی کہ ریلیجن کی کیا ضرورت ہے. لیکن تم ایک بار اسلام پڑھو گے پھر تم بھی مانو گے کہ ریلیجن ہی انسان کی تمام پرابلمز کا سلوشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنائے، کیونکہ ہمارا ریلیجن بہت خوبصورت ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، دیکھیں باتوں سے نہیں بنتی ہے. ہم اپنے ریلیجن کو پورا اپنی لائف میں لے کر آئیں، ٹھیک ہے. یہ کرکس ہے A to Z، صبح اٹھنے سے رات سوتے تک انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہر معاملے کو ریلیجن کے مطابق چلائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.